من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون. گزشتہ درس میں بطور تمہید امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ کے متعلق قرآن پاک کی مختلف آیات سے بیان ہوا. اصل موضوع اور مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت سب سے اعلیٰ، افضل، ارفع، اولا، اکمل، سب سے برتر، بالا قدر ہے، مگر اس کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں تھے. علم غیب جو ہے یہ خاصہ خداوندی ہے. جب ہم امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور عالم الغیب نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے تو شاید کسی شخص کے ذہن میں یہ بات جائے کہ آپ کے علم کو گھٹانے کی یہ کوشش ہے اور آپ کے علم پر بحث ہو رہی ہے. اس سے پہلے باقی انبیاء کے متعلق جو ہم نے گفتگو کی اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا اور آج پھر اس اعتراض اور شبہ کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محل گفتگو اور ہماری بحث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق علم میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے. ہم اس پر کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا جرت ہے کہ ہم اس کے متعلق گفتگو کریں؟ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ساری مخلوق کا علم
اس میں فرشتے، اس میں جنات، اس میں انبیاء، ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے دریا اور سمندر سے چڑیا نے چونچ بھر لی، یعنی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں باقی مخلوق کا علم ایسے ہی ہے جیسے دریا سے چڑیا نے چونچ بھر لی، یعنی سب سے زیادہ عالم، سب سے بڑھ کر علم، حکمت اگر کسی کی شخصیت اور ذات میں موجود ہے تو وہ ذات گرامی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن علم القرآن، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھا دی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے تھے۔ بحث آپ کے علم میں نہیں ہے، محل گفتگو آپ کا علم نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ محل گفتگو کا اور بحث کا موضوع آپ کا مطلق علم نہیں ہے، اس میں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس میں گفتگو کریں۔ گفتگو ہے علم غیب میں کہ باوجود اتنے علم ہونے کے، باوجود اتنے عالم ہونے کے، کیا آپ عالم الغیب تھے؟ یہ ہے موضوع بحث جس کو ہم قرآن پاک کی مختلف آیات سے ثابت کریں گے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ عالم الغیب ہونا یہ صفت ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو تو آپ کو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ملے گا عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور یہ تو قرآن جگہ جگہ یہ بات کہتا ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ ہے، غیب جاننے والا اللہ ہے۔ تو جب یہ صفت اللہ کی ہوئی، قرآن اسے اللہ کی صفت گنتا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک تو ہی ہے غیبوں کا جاننے والا۔ جب یہ صفت قرآن میں اللہ کی موجود ہے تو پھر ہم دوسرے کلمے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، اس کی کسی صفت میں، اس کی ذات میں، مخلوقات میں سے کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جو ہم بطور استدلال پیش کر رہے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورت انعام، اور سورت انعام کی 50ویں آیت ہے۔ صفحہ جو ہمارے سامنے قرآن ہے ان پہ صفحہ ہے 121۔ قل، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں، آپ کہیں، آپ فرمائیں، اعلان کریں، لا اقولو، میں نہیں کہتا،
لا اقولو میں نہیں کہتا لکم تمہارے لیے، تمہارے سامنے، میں نہیں کہتا تمہارے لیے، تمہارے سامنے، کیا نہیں کہتے ہو؟ اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ بات میں نہیں کہتا۔ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور میں نہیں جانتا ہوں کس کو؟ غیب کو۔ اور میں نہیں جانتا ہوں غیب کو۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ملک، فرشتہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں غیب بھی جانتا نہیں۔ پڑھ لی آپ نے، دیکھ لی، ترجمہ دیکھ لیا۔ گھر میں جس عالم کا ترجمہ آپ کو مل جائے دیکھ لیجئے پھر ایک دفعہ، بشرطے کہ ترجمہ کرنے والا امانت و دیانت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، انہی لفظوں کا ترجمہ کرے جو قرآن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ان کا ترجمہ پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں اس آیت کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش باقی قطعاً نہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک نوری ہیں، تو وہ قرآن کو بھی جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے اور نبی پاک کے فرمان کو بھی جھٹلانے کی گنجائش تو کوئی نہیں۔ بڑے صاف لفظ ہیں، لا عالم الغیبہ، لا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں، تو اس کو بھی قرآن پاک سے اتنی ہی واضح آیت پیش کرنی چاہیے کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں انی عالم الغیبہ، کہ میں جانتا ہوں۔ اتنی واضح آیت قرآن پاک کی کوئی پیش کرے یا نبی پاک کا فرمان کوئی پیش کرے، اور یہ واضح آیت نفی میں ہم نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی پاک کی زبان سے اعلان ہوئے۔ جب کوئی گنجائش دوستوں کے پاس باقی نہیں رہتی، اتنی واضح آیت قرآن پاک کی ولا عالم الغیبہ، تو وہ دو جواب دیتے ہیں اس کے، وہ بھی سن لیجئے۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک نے کسر نفسی کی ہے، کسر نفسی کی ہے۔ کسر نفسی کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کے پاس روپیہ ہے، دولت ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے، ایک آدمی پوچھتا ہے کیا حال ہے جی، پیسے شیسے آپ کے پاس بڑے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس اتنے کوئی پیسے نہیں ہیں جی، ہم تو غریب آدمی ہیں۔ یہ کسر نفسی۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے جی، آپ کی خطابت بڑی اچھی ہے جی، آپ کی قلم بڑی اچھی، میں کہتا ہوں نہیں ہم تو غریب سے آدمی ہیں، سادہ سے آدمی ہیں، جائز سے آدمی ہے، کوئی اتنی بات نہیں۔ یہ کسر نفسی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک نے کسر نفسی کی۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس کا نام کسر نفسی ہم رکھیں گے یا جھوٹ رکھیں گے، کیا کہیں گے جی؟ کہ جانتے تو تھے، جانتے تو تھے، عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے کسر نفسی کی ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جانتے تھے۔ ایک تو دوست یہ جواب دیتے ہیں اور یہ لچر اور بالکل بےہودہ اور فضول قسم کی بات ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نفی ہے ذاتی علم غیب کی،
کہ میں ذاتی طور پر عالم الغیب نہیں ہوں، یہ علم غیب کی صفت تو اللہ نے مجھے عطا کی ہے. ایک ہے صفت عطائی، ایک ہے صفت ذاتی. عطائی جو اللہ نے بخشی عطا کی، ذاتی جو اپنے وجود میں موجود ہو. تو نبی پاک نفی کر رہے ہیں کہ ذاتی طور پر تو میں غیب نہیں جانتا، یہ میری صفت نہیں ہے ذاتی، ہاں اللہ نے مجھے عطا کی، اس لیے آپ نے نفی کر دی. یہ اس سے بھی بےہودہ بات ہے. نبی پاک کی جو نبوت ہے یہ ذاتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ذاتی ہے؟ کس نے عطا کی ہے؟ ذاتی تو نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے. اور جس طرح ہمارے دوستوں نے یہاں میں نہ کر لیا کہ میں ذاتی طور پر تو عالم الغیب نہیں ہوں، عطائی طور پر عالم الغیب ہوں، نبی پاک نے ذاتی علم غیب کی نفی کی. اس علم غیب کے علاوہ جو نبی پاک کی صفتیں ہیں، نبوت ہے، قرآن ہے، معجزے ہیں، وہ سب کس نے عطا کی ہیں؟ ان کی نفی کیوں نہیں کی؟ مثلا کسی مقام پہ نبی پاک کہتے میں نبی نہیں ہوں بھائی، ہمارے دوستوں کے ہتھے وہ آیت چڑھتی تو ہمارے دوست کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو ہوں لیکن ذاتی طور پہ نہیں ہوں، عطائی طور پہ ہوں. یا یہ مانا کرتے کہ نبی تو ہیں لیکن کسر نفسی کے طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں نبی. نہ نبوت کا انکار کرتی ہیں، نہ رسالت کا انکار کرتی ہیں، نہ قرآن کا انکار کرتی ہیں، نہ معجزوں کا انکار کرتی ہیں، اپنی کسی دوسری صفت کا انکار نہیں کرتے. انکار آ کے کرتے ہیں تو علم غیب کا کرتے ہیں. کیوں؟ اگر کسر نفسی کرنی تھی تو دوسری صفت، میں نے معراج کو نہیں کیا بھائی، میں کوئی آسمانوں پہ نہیں گیا، یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا. اور ہمارے دوست اس کا معنی یہ کر دیتے گئے تو تھے لیکن کسر نفسی کے طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی نہیں گیا. یا نبی پاک کہتے مجھے قرآن کو نہیں ملا، مجھے قرآن کو نہیں ملا، میرے پاس قرآن نہیں ہے. یہ حضرات میں نہ کر دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پہ تو قرآن میرے پاس نہیں ہے، عطائی طور پر میرے پاس ہے. یہ بھی کوئی بات نہیں کہ یہاں ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں. نبی پاک کی تو ساری صفتیں عطائی ہیں، اس کی نفی کرنی چاہیے تھی تو دوسری صفتوں کی بھی آپ کو نفی. دوست کہتی ہیں کہ آپ ذاتی طور پر عالم الغیب نہیں ہیں، عطائی طور پر آپ عالم الغیب ہو. یہاں ذاتی کی نفی ہو رہی ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، خود نہیں جانتا، ہاں اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ صرف. چلو اس کا بھی ایک جواب دیں، ہمارے دوست پھر مانا کیسے کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے مانا کرتے ہیں. ایک جگہ پہ مشہور آیت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی علماء سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم، میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا نبی شعر نہیں کہہ سکتا، شعر کہنے کا ملکہ ہم نے اپنے نبی کو عطا نہیں کیا. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شعر کہنا یہ نبوت کے لائق بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے. تو یہاں تو نفی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شعر کہنے کا علم اپنے نبی کو نہیں. یہاں تو عطائی کی نفی ہو گئی، ہم نے نہیں عطا کیا. تو پھر دوستوں کا وہ کلیہ تو ٹوٹ گیا کہ نبی پاک ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی چیز آپ کی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہر چیز کو آپ کیسے جانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے نبی کو شعر کہنے کا ملکہ ہی عطا. قرآن پاک میں ایک اور آیت دیکھی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. میرے پیغمبر کچھ نبی وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے اور قرآن میں وہ واقعات ہم نے بیان کیے. وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ،
اور کچھ نبی ایسے گزرے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہی نہیں. نفی ہو گئی یا نہیں ہو گئی کہ کچھ نبیوں کے حالات بھی ایسے ہیں جن کا علم ہم نے آپ کو، وہ حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں. یہ آیت نوٹ کر لیجئے، اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے. سورت کا نام ہے سورت انعام. سورت انعام، پارہ ہے 7واں، آیت کا نمبر ہے 50. جہاں بھی قرآن پڑھا ہو وہ کھولیے، کسی دوست کو اعتراض ہو اس کو سمجھانی ہے بات، اس کے سامنے رکھیے، اس کو کہیے یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک کے ذریعے کیا اعلان کروا رہے ہیں. ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجیے. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. مطلب کیا ہے؟ میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتوں کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ نور سے. اور جنوں کی تخلیق نار سے. اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے. فرشتوں کی تخلیق نور سے. نبی پاک کہتے ہیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ نور سے میری تخلیق نہیں ہوئی، میری تخلیق نور سے نہیں ہوئی، میں فرشتہ نہیں ہوں. ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، میں نہیں اتباع کرتا، الا ما یوحی الیہ، مگر اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اتاری جاتی ہے. میں تو وحی کا پیروکار ہوں، جو وحی میری طرف اترتی ہے میں وہ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. قل، میرے پیغمبر کہہ دے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہے نابینا اور بینا؟ اعمی نابینا، اندھا، البصیر دیکھنے والا. کیا اندھا اور دیکھنے والا بینا اور نابینا میرے پیغمبر پوچھ برابر ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا جس طرح بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں. موحد بینا ہے، موحد بینا ہے، اور مشرک جو ہے وہ نابینا ہے، اعمیٰ ہے. افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ دوسری آیت دیکھیے، صفحہ نمبر 158. صفحہ نمبر 158، سورت کا نام ہے سورت الاعراف. صفحہ نمبر 158، سورت کا نام سورت اعراف، اور آیت نمبر ہے 188. آیت نمبر 188. صفحہ نمبر 158، سورت اعراف، آیت نمبر 188. مل گیا جی؟ پڑھیے ذرا. قل لا املکو، میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں لا املکو، میں مالک نہیں ہوں. کس کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے؟ میں مالک نہیں ہوں. لنفسی، اپنے نفس، اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے میں مالک نہیں ہوں. نفعن، کس کا؟ نفع کا. ولا ضرن، اور نہ نقصان کا. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے، جو اللہ چاہے وہی ہوگا. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. تمہارا نفع نقصان یہ میرے اختیار میں کیسے ہوگا؟ اتنی واضح آیت کے بعد، اتنی واضح آیت کے بعد اگر اب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے،
یہ برکتیں وہ دیتے ہیں، جھولیاں وہ بھرتے ہیں، کھوٹی قسمتیں وہ کھری کرتے ہیں، اس ظالم کا کوئی علاج نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، دوسروں کا نفع نقصان تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی جھولیاں بھرنا، کسی کو برکتیں دینا، کسی کو نفع پہنچانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر ہوتا میں جانتا غیب کو، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی کوئی ضرر نہ پہنچتا، میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اگر میں عالم الغیب ہوتا۔ بھلائی سے مراد کیا ہے؟ مال، فتح، تجارت، تجارت میں نفع، تجارت میں نفع، دنیاوی بھلائی مراد ہے، تجارت میں نفع، فتح، مال، دولت، یہ اکٹھی کر لیتا۔ اور سو اس سے مراد ہے ضرر، نقصان، بھوک، گرانی، قحط سالی، تجارت میں خسارہ، یہ سب کچھ میں اس سے میں بچ جاتا اور بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا۔ بھاؤ کا پہلے پتہ چل جاتا، فلاں علاقے میں منڈی کا کیا بھاؤ ہے مجھے یہاں پتہ چل جاتا، سودوں کے بھاؤ مجھے پہلے پتہ چل جاتے، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں بھلائیاں ہی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا دنیا کی، اور میرے سر کبھی زخمی نہ ہوتا، میرا دانت کبھی شہید نہ ہوتا، میں گھوڑے سے کبھی گر کے زخمی نہ ہوتا، میرے 70 صحابی کبھی شہید نہ ہوتے جو دھوکے سے وہ لے کے گئے تھے اور ایک ایک کو جا کے انہوں نے ذبح کر دیا تھا۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کبھی کوئی برائی پہنچتی، کبھی کوئی دکھ مجھے نہ پہنچتا، کبھی کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی، کبھی کوئی ضرر مجھے نہ پہنچتا اگر میں عالم الغیب ہوتا۔ ان انا الا نذیر، اور مجھے عالم الغیب کہنے والوں، یہ سمجھنے والوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے، سنو، ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، وبشیر، نہیں ہوں میں مگر خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ میں تو انہیں خوشخبریاں سناتا ہوں کہ میری بات تسلیم کر لو گے تو اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی۔ میں تو انہیں خوشخبریاں سناتا ہوں، اگر تم میری بات مان لو گے تو اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ میں تو انہیں خوشخبریاں سناتا ہوں، اگر میری بات مان لو گے تو قیامت کے دن اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میں تو انہیں ڈراتا ہوں، یہ جو ڈرانا ہے نا، ڈرانا تو بری بات ہوتی ہے، کسی کو ڈرانا اچھی بات نہیں ہوتی، یہ اچھی صفت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو نبی نذیر ہوتا ہے نا، ڈراتا ہے نبی، یہ وہ برائی والا ڈرانا نہیں ہے، یہ وہ ڈرانا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، بیٹا آگ کے قریب نہ جانا، جل جاؤ گے، دروازے کے باہر سڑک گزر رہی ہے، باہر نہ نکلنا، گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے۔ یہ ماں جس طرح شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو ڈراتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو امت کے لیے اسی طرح شفقت کرنے والا اور ڈرانے والا بنا کے دے، انہیں ڈرائے، یہ کام کرو گے تو آگ میں جل جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بچ جاؤ اس کام سے، اس معنی میں ہے نبی پاک ڈرانے والے۔ سورت کون سی ہے جی؟ آراف، سورت آراف، پارہ ہے 9 اور آیت نمبر کیا ہے جی؟ 188۔ یہ بھی دلوں کی تختی پہ نقش کر لی۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی، اس آیت نے 2 باتیں ثابت کی۔ پہلی بات اس آیت نے یہ ثابت کی، فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد، تمہارے ماحول میں، اے مسلمانوں تمہارے ماحول میں کئی دیہاتی ہیں، منافقون
وہ ہیں کیا؟ منافق ہیں، مسلمان نہیں ہیں وہ دل سے، ظاہری طور پہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، وہ تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور کچھ مدینہ کے رہنے والے لوگ مردوا علی النفاق، وہ اڑے ہوئے ہیں علی النفاق، کس پر؟ کچھ دیہاتی ہیں تمہارے ماحول میں، تمہارے ارد گرد رہنے والے لوگ، وہ بھی منافق ہیں، اور مدینہ شہر کے اندر ومن اہل المدینہ اور مدینہ کے رہنے والے مردوا علی النفاق، ان میں سے بھی کچھ لوگ چلتے ہیں، چلتے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں علی النفاق، کس پر؟ نفاق پر۔ آگے اللہ فرماتی ہیں لا تعلمہم، میرے پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا، لا تعلمہم، میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ وہ منافق جو دیہاتی ہیں، وہ منافق جو مدینہ کے اندر رہتے ہیں، آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، آپ کے کانوں میں قریب آ کے باتیں کرتے ہیں، آپ کی محفلوں اور مجلسوں میں ٹھہرتے ہیں، میرے پیغمبر لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے آپ ان کو، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عذاب دیں گے دگنا، دو دفعہ، مرتین کا معنی، ہم ان کو عذاب دیں گے دو مرتبہ، ایک دفعہ دنیا میں عذاب دیں گے، ایک مرتبہ مرنے کے بعد عذاب دیں گے، ہم انہیں پکڑیں گے، وقت آئے گا کہ انہیں پکڑیں گے، لیکن اب وہ نفاق پہ چل رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ اب ہم یہ آیت اگر پڑھیں اور کوئی ہمارا دوست یہ کہے کہ دیکھو جی ان کو یہ نبی پاک کا علم گھٹاتے پھرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی نہیں جانتے، تو الیاذ باللہ، کیا اللہ تعالی نے بھی اپنے نبی کے علم کو گھٹانے کی کوشش کی ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں کہ لا تعلمہم، میرے پیغمبر آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، آپ ان کو نہیں جانتے، تو الیاذ باللہ، کیا اللہ نے بھی اپنے نبی کے علم کو گھٹایا؟ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے یہ آدمی؟ آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو، اور پورے غیب کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہر غیب کے ہر ذرے کو، ہر بات کو، ہر چیز کو جاننا، زمین کے ذرے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، آسمان کے تارے کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، تحت الثری میں کیا ہو رہا ہے، کتنے مردے دفن ہیں، کتنے انسان زندہ ہیں، میرے جسم پر بال کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، کیڑے کتنے ہیں، مکوڑے کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، پرندوں کے پر کتنے ہیں، پر جو ہیں ان میں پھر وہ دھاگے اور جو ریشے ہیں وہ کتنے ہیں، یہ غیب کا کلی علم یہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو تو اپنے سامنے پھرنے والے منافقوں کا بھی پتہ، غیب تو بڑی دور کی بات ہے، ہر ایک کی حالت کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہر ایک کے دل سے واقف ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہر ایک کی حقیقت کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ منافق جو آپ کے سامنے پھرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں لا تعلمہم، میرے پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، ہم ان کو بہتر جانتے۔ ذرا دیکھیے ایک اور آیت، اسی سورۃ توبہ کی آیت ہے، صفحہ نمبر ہے 100، یہی صفحہ ہے، صفحہ نمبر 184، ذرا نیچے آ جائیے، آیت نمبر 107، آیت نمبر 107، نیچے سے چوتھی سطر، صفحے کے نیچے سے چوتھی سطر، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ
حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ۔ مسجد ضرار کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے کان میں مسجد ضرار کی بات کبھی نہ کبھی ضرور آئی ہوگی کہ ایک مسجد تھی، منافقوں نے بنائی، اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو کہ اس مسجد کو گرا دو، یہ مسجد نہیں ہے، اس کو گرا دو، اس کو آگ لگا دو۔ وہ کیا ہے؟ مسجد قبلتین کے سامنے کچھ فاصلے پر ہٹ کر مدینے کے منافقین نے ایک مسجد بنائی۔ مقصد یہ تھا کہ ایک عیسائی پادری ابو عامر راہب، عیسائی پادری ابو عامر راہب، مدینے میں اس کا بڑا تسلط تھا، علمی روب تھا، بہت بڑا عالم تھا عیسائیوں کا۔ نبی پاک جب مدینے میں تشریف لائے اور آپ کی نبوت کا سورج چمکا تو ساری چیزیں اس کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ عزتیں گئیں، وہ عظمتیں گئیں، وہ رفعتیں گئیں۔ ایک با کردار شخص مدینے میں آ گیا تھا، ان کے سامنے ان بدماشوں کی کچھ نہ چل سکی، منہ کی کھائی، مدینے سے بھاگ گیا، بھاگ کے شام پہنچا۔ شام کے علاقے میں قیصر روم سے ملا، قیصر روم کو تیار کیا کہ فوج کشی کی جائے مدینے پر اور مسلمانوں سے جنگ کی جائے، لڑائی کی جائے۔ باہر سے ہم حملہ کریں گے، مدینے کے اندر جو میری قوم رہتی ہے، جو منافق رہتے ہیں، ان کو میں تیار کر لوں گا، اندر سے وہ لڑیں گے، باہر سے ہم حملہ کریں گے، مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ابو عامر راہب نے اپنا اڈا بنانے کے لیے مدینہ کے منافقین کو کہلا بھیجا کہ تم ایک مسجد کی بنیاد رکھ لو، کلمہ تو تم پڑھتے ہو، نمازیں بھی بظاہر تم پڑھتے ہو اور مسجد نبوی میں، قباء میں اور قبلتین میں جا کے پڑھتے رہتے ہو، تم ایک الگ مسجد کی بنیاد رکھو، اور اس کا بہانہ یہ بناؤ کہ ہمارے محلے کے بیمار، ہمارے محلے کے بوڑھے بزرگ، وہ ان کو دور جانے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، بارش آ جائے تو پھر پھسلن کی وجہ سے عام لوگ بھی مسجدوں میں نہیں جا سکتے، تو ہم اپنے گھروں کے قریب ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ مسجد کا لیبل ہوگا، وہ میرا اڈا ہوگا، میرا ایلچی وہاں پہنچا کرے گا، تمہیں میرے پیغام پہنچائے گا، وہاں سے میری طرف پیغام آئیں گے، کبھی چھپ چھپا کے میں نے بھی آنا ہوا تو میرے لیے بھی وہ ٹھکانہ ہوگا۔ وہ ایک اڈا بنایا انہوں نے، نام اس کا رکھا انہوں نے مسجد۔ نبی پاک کے سامنے آئے اور نبی پاک کو التجا کی کہ آپ ایک نماز ہماری مسجد میں آ کے پڑھا دیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ نبی پاک کے نماز پڑھانے سے مہر لگ جائے گی مسجد کی پکے ہونے پر، پختہ ہونے پر، کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، نبی پاک نے اس کا افتتاح کیا ہے، آغاز نبی پاک نے کیا ہے، آپ نے اس میں نماز پڑھائی ہے، تو یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کا قلعہ ہے، یہ لیبل لگ جائے گا، اندر ہم جو کچھ کرتے رہیں گے وہ ہماری مرضی ہوگی۔ نبی پاک کو جب انہوں نے التجا کی تو آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے لشکر لے کر، آپ نے فرمایا اب تو میں غزوہ تبوک کی طرف جا رہا ہوں، واپسی پر آؤں گا تو تمہاری مسجد میں نماز پڑھاؤں گا، وعدہ کر لیا۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، نبی پاک نے ان سے وعدہ کر لیا کہ واپس آ کر میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ جب تبوک سے نبی پاک مدینہ کے قریب پہنچے ہیں، انہوں نے وعدے کی یاد دہانی کروانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جن لوگوں نے بنائی ایک مسجد ضرارن، ضد پر، جن لوگوں نے بنائی ایک مسجد ضد پر، نقصان دینے کے لیے، ضد پر، وکفرن،
اور کس پر؟ کفر پر. وتفریقا بین المومنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، تفریق ڈالنا، پھوٹ ڈالنا. مقصد یہ ہے کہ مومن پھوٹ جائیں، بچ جائیں مومن دو حصوں میں. وارصادن، اور گھاٹ. ارصاد وہ جگہ جس جگہ بندہ گھاٹ لگا کے بیٹھتا ہے، مورچہ کہہ لیجیے، چلو بڑا آسان میں نے. وارصادن، اور مورچہ. لمن حارب اللہ ورسولہ، اور مورچہ اس آدمی کے لیے جس نے لڑائی کی ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. مراد اس سے ابو عامر راہب ہے، وہ عیسائی پادری جو مدینے میں لڑتا رہا دین سے، نبی پاک سے. جو بندہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑتا رہا، جو بندہ دین اسلام سے لڑتا رہا، یہ مسجد انہوں نے اس کے لیے بطور مورچہ بنائی ہے، گھاٹ بنایا ہے، مورچہ بنایا ہے، تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر سازشیں کرے، تدبیریں کرے اسلام کے خلاف. یہ مسجد کی بنیاد اس لیے پڑی ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وہ حلف اٹھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے. ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ نہیں ہے الا الحسنى، مگر نیک. تن پنج تن دی سو، قسمیں کھائیں گے، قسمیں حلف اٹھائیں گے. خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ ہمارے دلوں پہ گواہ ہے، اللہ ہمارے ضمیر پہ گواہ ہے، ہمارا نیکی کا ارادہ ہے، اچھا ارادہ ہے. یہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جماعت سے رہ جاتی ہیں، نیڑے نیڑے مسجد بڑھا لئیے بھائی بھی جماعت نہ پڑھ جائے، بظاہر کتنے نیک معلوم ہو رہے. واللہ یشہد، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ ہے وہ نرے جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. جو کچھ انہوں نے کیا وہ بکواس کا، جھوٹے ہیں وہ. لا تقم فیہ ابدا، میرے پیغمبر اس مسجد میں کبھی بھی نہ کھڑے ہونا. لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں. اس مسجد میں نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نماز پڑھانا یا نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے میرے پیغمبر. لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی. مراد ہے مسجد قباء، مراد اس سے مسجد قباء جو مدینے میں سب سے پہلے مسجد بنائی گئی، مسجد قباء. اور جس مسجد میں نبی پاک ہفتے کے دن ایک نہ ایک دن جا کے 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھا کرتے تھے. اپنے گھر سے جا کے مسجد قباء میں جاتے، وہاں آپ 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء میں پڑھا کرتے تھے. فرمایا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے تقوی پہ بنیاد رکھی گئی. احق کو، وہ مسجد زیادہ لائق ہے ان تقوم فیہ، کہ میرے پیغمبر تو اس مسجد میں کھڑا، آپ اس مسجد میں آئیں، آپ اس مسجد میں نماز پڑھائیں، آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی، خوف خدا پر رکھی گئی ہے. فیہ رجال، اس مسجد میں کئی بندے رہتے ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں، ان کے ظاہری جسموں پہ بھی کوئی آلودگی نہ ہو، ان کے باطن پر بھی کوئی گناہ نہ ہو. اس آیت سے صحابہ کی بڑی عظمت ثابت. جو قباء میں رہتے ہیں وہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، جو قباء کی مسجد میں رہتے ہیں وہ بڑے مقدس لوگ ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ نے انہیں پسند کیا. سارے واقعے سے معلوم یہ ہوا، جن منافقوں نے نبی پاک سے یہ کہا آپ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھائیں تاکہ برکت ہو، آپ آغاز کریں، آپ ابتدا کریں، نبی پاک نے ان سے وعدہ کیا، حالانکہ اس مسجد کی بنیاد تفریق پر، ضد پر، کفر پر، اناد پر، بے ایمانی پر، جھوٹ پر رکھی گئی تھی. وہ مورچہ تھا کافروں کے لیے، اسلام کے خلاف وہ مورچہ. نماز پڑھنے کا وعدہ کبھی نہ کرتے، کبھی نہ کرتے، کبھی نہ کرتے. معلوم ہوتا ہے نبی پاک کو پتہ نہیں تھا
ان کی حقیقت کا علم نہیں تھا، یہ اللہ نے بتایا تو نبی پاک کو پتا چلا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دو اور سامان سمیت اس کو آگ لگا دو۔ ایک بات اس سے معلوم یہ ہوئی کہ مسجد کا بنانا تو بڑا ثواب ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے زمین پہ مسجد بناتا ہے اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ بڑا مرتبہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ انسان کا مقصد تو یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ جنت دے، اور کیا زندگی کا مقصد ہے؟ یہ زندگی کتنے دن ہے؟ یہ سانس جو جا رہا ہے پتہ نہیں واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، زندگی کا تو پتہ نہیں، امید کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے بعد جنت دے دے، معاف کر دے، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناتا ہے زمین پر اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائی تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس بندے کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ اب پرندے کا گھونسلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ چپس کرواؤ، لنٹر ڈلواؤ، فرش ڈلواؤ، بہترین مسجد نہیں، بلکہ اگر کسی نے کچی دیواریں کھڑی کر کے، کچا فرش ہے اس کا، کچی دیواریں ہیں، سادہ سی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، اللہ کے رضا کے لیے اگر اس نے ایسی مسجد بھی بنا دی اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کا گھر بنا دے۔ بڑے مرتبے کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن یہ اس مسجد کے بنانے پہ ثواب ملے گا جس مسجد کے بنانے میں بندے کی نیت نیک ہو، ورنہ تو یہ مسجد زرار والی بات بن جائے گی۔ اس کے متعلق بھی تو یہی کہا نا، تفریقا بین المومنین، مومنوں کے درمیان۔ ہم کئی چکوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں 2 مسجدیں، 3 چھوٹے چھوٹے چک ہوتے ہیں، مسجدیں 7 مسجدیں ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہوا؟ کہ پہلے تو سارے اکٹھے نماز پڑھتے سا، نمازیاں آپس میں جھگڑا ہوا، ادھے وچوں الگ ہو گیا، انہاں آ کے آسی تھوڑے مسجد نماز ہی نہیں پڑھنی، سی وکری پا لیں۔ یہ اب ہے تفریقا بین جب ایک جگہ پہ ایک عقیدے کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں تو ذاتی اناد اور ذاتی مسائل کی وجہ سے مسجدوں کو تقسیم کر دینا، مسلمانوں کی رونق کو مٹا دینا، ختم کر دینا، یہ اچھی بات نہیں۔ یہ جمعے کے جو اجتماع ہیں، عید کے جو اجتماع ہیں، یہ مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہے، طاقت کا اظہار ہے۔ یہ جو عید کے دن جو آتا ہے، ایک جس رستے سے جاؤ اس رستے سے واپس نہیں آنا، بلکہ کیوں؟ وجہ اس رستے سے جاؤ اس سے واپس آؤ، کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روب دکھانا ہے، قوت دکھانی ہے، طاقت دکھانی ہے، جاؤ جلال دکھانا ہے اپنا۔ ایک رستے سے جاؤ اس رستے والے لوگ دیکھ لیں گے، اب ظاہر بات ہے انہوں نے تو دیکھ لیا، تو اب آؤ اس رستے سے نہیں بلکہ کسی دوسرے رستے سے، سب لوگ تمہارا جاؤ جلال دیکھیں، تمہاری حشمت دیکھیں، جمعے کے اجتماع میں تمہارا جلال اور تمہاری قوت اور تمہاری طاقت دیکھیں۔ ہوں تو سارے ملک کی مصیبت ہی پی گئی، مسجد پیچھے بنتی ہے، جمعہ پہلے شروع ہو جاتا، ایک بالش جتنی مسجد ہیں وہاں جمعہ ہوتا ہے، نمازی کتنے ہیں جی؟ 15-16 تو ہو ہی جانے نہیں جی، نام کیا ہے؟ جامعہ مسجد۔ تو مسجد بنانے میں نیت جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں چودھری ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس زمین ہے، ایک اور مسجد بنا لیتے ہیں جی، وہ ان کے ساتھ تو میرا جھگڑا ہو گیا، دوسری بنا لینی، نہ یہ تفریقا بین المومنین ہو جائے گا۔ بلکہ بندے کو چاہیے کہ مسجد اگر بنانا چاہتا ہے، خانہ خدا اگر بنانا چاہتا ہے تو پہلے سوچے اس علاقے میں ضرورت ہے جی، ضرورت تو ہے، ضرورت ہے تو پھر بنائے، اور نیت یہ ہو کہ مسجد اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے، نہ اپنی ذاتی انا کے لیے، نہ دل کی تسکین کے لیے، نہ کوئی غرض اغراض و مقاصد کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ تو ثابت میں یہ کرنا چاہتا تھا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی صفت حاصل نہیں تھی، ورنہ آپ کبھی ان منافقوں سے یہ وعدہ نہ کرتے کہ میں تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، درست تو ہوتا ہے اور اس میں کچھ خارجی بات آئے، آیت تو آپ نے دیکھ لی ساری، خارجی بات آئے تو ذرا سمجھ جلدی آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فی ابدا، یہ مسجد جو منافقوں نے بنائی، میرے پیغمبر منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کھڑا نہیں ہونا آپ نے منافقوں کی مسجد میں، منافقوں کے ساتھ رہنا تو بڑی دور کی بات ہے، منافقوں سے پیار ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے پیغمبر جو مسجد منافقوں نے بنائی، اس مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں برداشت نہیں کرتا کہ میرا پیغمبر منافقوں کی مسجد میں جا کے کھڑا ہو۔ جو غیرت مند خدا اپنے پاک نبی کو منافقوں کی مسجد میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اس غیرت مند خدا نے روضہ رسول کے اندر اپنے نبی کو منافقوں کے ساتھ رہنے کی اجازت کیوں دی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منافق تھے، حضرت عمر منافق تھے، حضرت عائشہ منافقہ تھی، انہوں نے اندر سے اسلام قبول نہیں کیا، یہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اور وہ ملا باقر مجلسی حق الیقین میں جگہ جگہ لکھتا ہے آ منافقہ حضرت عائشہ کے متعلق، آ منافقہ آ منافقہ آ منافقہ، اس منافقہ نے یہ کہا، اس منافقہ نے یہ کہا، اس منافقہ نے یہ کہا، ابو بکر عمر کو یہ کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عائشہ منافقہ ہوتی تو جو خدا اپنے نبی کو مسجد میں منافقوں کی مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس خدا نے 9 سال اپنے نبی کو منافقہ کے ساتھ رہنے کی اجازت کیوں دی؟ کیسے ٹھہرا سکتا تھا وہ ایک حجرے میں، ایک گھر میں نبی پاک ساتھ رہے ہیں؟ یا ابو بکر و عمر اگر منافق ہوتے تو جو خدا منافقوں کی مسجد میں اپنے نبی کو کھڑا نہیں ہوتا کو نبی کے حجرے میں دفن بھی نہ ہونے دیتا، دفن بھی نہ ہونے دیتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ منافق نہیں تھے، بلکہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن تھے، ان کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، پکے مومن تھے۔ اور ایک بات کہتے ہیں کہ جس زمین کے جس حصے سے مٹی انسان کی لی جاتی ہے نا، انسان مرنے کے بعد اسی جگہ آ کے دفن ہوتا ہے۔ جس جگہ قبر بنتی ہے بندے کی، اسی جگہ سے مٹی لی گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹا رہے ہیں ہم تم کو۔ جس جگہ سے مٹی لی جاتی ہے اس جگہ بندے کی قبر بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قبر نبی پاک کے ساتھ بنی۔ معلوم ہوتا ہے ان دونوں کا جسم اتنی پاک مٹی سے بنایا گیا تھا جس مٹی سے نبی پاک کا جسم بنایا، ان کی مٹی بھی وہاں سے حاصل کی گئی جس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی حاصل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔